السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الا سن لو، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، نہیں کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوستوں کے لیے آخرت میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اولیاء کا لفظ ولی سے ہے، واو لام یہ، ولیٌ کہتے ہیں قرب کو، اور ولی کہتے ہیں قریب کو، اللہ کے مقرب بندے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، تو اللہ کے جو مقرب ہیں، اللہ کے جو قریب ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اصل میں ولی کا لفظ جو ہے نا، واو لام یہ کا، یہ دو چیزوں کے آپس کے اتصال کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپس کے قرب کے لیے، خواہ براہ راست ہو اور بلا واسطہ، کہ تیسری کوئی چیز بیچ میں نہ ہو، کسی وسیلے کے بغیر، واسطے کے بغیر، دو چیزوں کا قرب۔ سمجھ رہے ہیں کیا سمجھ آیا؟ یعنی بندے اور اللہ کا ڈائریکٹ تعلق، کمیونیکیشن اور ریلیشن شپ، کہ کوئی بیچ میں دوسرا نہیں، نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کسی اور انسان کی کوئی بات ہے۔ اور پھر عام روزمرہ زندگی میں بھی کسی انسان کے ساتھ ایسے تعلق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ولی بمعنی دوست، حمایتی، مددگار کے، کہ جس کی بنیاد خواہ دین پر ہو، اعتقاد پر ہو، یا دنیا کی کسی وجہ سے ہو، خواہ وہ حلف پر ہو، جیسے اہل عرب حلیف بنتے تھے، موالی جن کو کہتے تھے، قسم کھا کے دوستی کرتے تھے، یا ایک دوسرے کے مددگار ہوتے تھے۔ تو اس لیے ولی کا لفظ دنیاوی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دینی معنوں میں بھی، دینی دوستی کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے جو اولیاء ہیں ان کی آپس کی دوستی کے لیے بھی، اور پھر اولیاء کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اللہ سے تعلق اور دوستی کے لیے بھی۔ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان کے لیے خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب ہر شخص ہول میں ہوگا، خوف میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ الانبیاء 103 میں آتا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہ غمگین کرے گی ان کو وہ بڑی گھبراہٹ، وہ بڑا خوف ان کو غمگین نہ کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہیں کون؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ لغوی معنوں میں دیکھیے اور پھر مراد اس کی دیکھیے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ ایسے لوگ جو اللہ کے مقرب ہیں، اور اللہ کا مقرب بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری طرف آتا ہے یا ہمیں پہلے جانا ہوتا ہے؟ ہمیں پہلے جانا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک باں آگے بڑھتا ہے، اور اگر کوئی چل کے اس کی طرف جاتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ لیکن چلنا آپ کو پہلے ہے، کوشش آپ کو کرنا ہے، اس کو ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، ضرورت ہماری ہے، اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے دیدار سے خدا یاد آ جائے۔ دیکھیے، ہر انسان کو دیکھ کے آپ کو کوئی چیز یاد آتی ہے نا، یا نہیں؟ جس سے اس کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ ہر انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے، کوئی کسی چیز سے پہچانا جاتا ہے، کوئی کسی چیز سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی کام سے، ہر کوئی اپنے کام اور اپنی دلچسپی اور اپنے شوق سے پہچانا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جس کی کمپنی میں رہتا ہے نا، اور جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس پہ اس کا رنگ چڑھتا ہے، دوست دوست کا رنگ لیتا ہے۔ تو جن لوگوں کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے ان پر صبغت اللہ ہوتا ہے، اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، اور ہر چیز اپنے رنگ سے پہچانی جاتی۔ مختلف چیزیں جو ہیں، پھل وغیرہ، ان کے اپنے رنگ ہیں،
ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، اور رنگ کس لیے ہوتا ہے؟ پہچان کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب تک تو انسان کی نظر اچھی رہتی ہے تو وہ پڑھ کے بہت ساری چیزوں کو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے، اور جب اینک کے بغیر پڑھا نہیں جاتا تو دور سے چیزیں آپ کس سے پہچانتے ہیں؟ رنگوں سے. آج کل میں یہ کرتی ہوں کہ مختلف چیزوں پہ رنگ ڈال دیتی ہوں، جیسے کتاب ہے یا کوئی بھی کاپی ہے یا کوئی چیز، کہ فوری طور پر وہ نکالنی آسان ہو، وقت ضائع نہ ہو. اور جب تک انسان کی نظر کام کرتی ہے تو وہ پھر فوراً پڑھ لیتا ہے. تو رنگ کس لیے ہوتے ہیں؟ پہچان کے لیے رنگ ہوتے ہیں. مثلاً یہ آپ کے پاس رنگ کے پین نظر آ رہے ہیں مجھے ہاتھوں میں، میرا خیال ہے کہ آپ کوئی آیتوں کے اوپر اور کوئی حدیثوں کے اوپر شاید رنگ لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں معلوم نہیں کس لیے رکھے ہوئے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ وہ پرومیننٹ کرنے کے لیے، پہچان کے لیے، کہ یہ اہم بات ہے. تو اسی طرح جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک رنگ ہوتا ہے اس دوستی کا. وہ ان کے اخلاق میں، کردار میں، گفتگو میں، شوق میں، دلچسپیوں میں، مصروفیت میں، مشغولیت میں نظر آتا ہے. اولیاء اللہ کو پر اسرار سی چیز نہیں ہوتے. ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا نام لیتے ہی وہ دیو مالائی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ دیتے ہیں کہ جہاں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں، سپر نیچرل سی چیز بنا دیتے ہیں ان کو. تو اولیاء اللہ زمین پر ہی چلتے پھرتے ہیں، وہ پانی پہ نہیں چلتے، ہواؤں میں نہیں اڑتے، وہ اسی زمین پہ رہتے ہیں. یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہیں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگلی آیت وضاحت کر رہی ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں. الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں. یہ ہے اولیاء اللہ کی پہچان، کہ وہ کسی خاص ظاہری لباس میں نہیں ہوتے، وہ دل کی کیفیات سے پہچانے جاتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جن کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے کوئی غم اور دکھ نہیں قیامت کو. لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. بشرا ہے، بشرا کا لفظ بشر سے ہے، بشر کہتے ہیں انسان کو، اور بشرا انسان کی جو سکن ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایسی خوشی جس کا اثر انسان کے چہرے پہ، سکن پہ آ جائے، یعنی دل میں پایا جانے والا ایسا سرور، ایسی خوشی کہ جو چہروں پر آ جائے، یعنی وہ سکون اور اطمینان ان کے چہروں پہ آ جاتا ہے، ان کے انداز میں جھلکنے لگتا ہے. لہم البشرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ یہ بشرا کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ سچے خواب. سچا خواب ویسے تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نیک ہو اور پھر خواب کے ذریعے اس کو کوئی اچھی خوشخبری ملے تو یہ بھی اس کے اللہ کے دوست ہونے کی علامت ہے. اور اسی طرح موت کے وقت جو فرشتے اس کے پاس سلام کر کے، خوشبو لے کر، اچھا کفن لے کر آئیں گے، اچھی خبر لے کر آئیں گے، تو یہ بھی اس سے مراد ہے. لہم البشری فی الحیات الدنیا. آخرت میں تو خوشخبریاں ہیں، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی ان کو ملنے لگتی، دنیا میں بھی خوشخبری ملنے لگتی. اور دنیا میں خوشخبری کیا ہے؟ نیک نامی. نیک نامی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نیکی میں نام پیدا کرتے ہیں. اور موت کے وقت وفی الآخرہ، آخرت کی منزل موت سے شروع ہوتی ہے، تو موت کے وقت کیا خوشخبری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، یعنی ملاقات تو مر کے ہی ہوگی نا موت سے، یعنی ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں اور وہ اس بندے کو اللہ کی خوشی اور رحمت کی خبر دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ میں جلدی اللہ سے ملاقات کروں. اب وہ کون سا دن ہوگا کہ میں اللہ سے ملوں گا. اور موت کے وقت جس کو آ کر سزا کی اور اللہ کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے بندہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں اب اللہ سے نہیں ملنا چاہتا. جیسے کوئی بھی مجرم جس کا جرم کیا ہوتا ہے اس کے سامنے نہیں جا سکتا، تو اسی طرح اچھے لوگ، اچھے کام کرنے والے
جب موت کے وقت خوشخبری پاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، کہاں آتا ہے قرآن پاک میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اسی طرح یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس چلو، اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہے، کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے بندہ. اور یہ حوصلہ جب آتا ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں کی حکمت جاننے لگتا ہے. تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی. اور آخرت کی خوشخبریوں میں وہ آیات آپ پڑھ چکے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. کہاں پڑھا تھا یہ؟ سورۃ توبہ میں آیت 21. اسی طرح سورۃ النحل میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. اسی طرح سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے. سورۃ فصلت میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. پھر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے دراصل بہت بڑی کامیابی. کامیابی اس کا نام ہے، بڑی کامیابی اس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں ہر شخص سکسیسفل لائف کے خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کا کرائیٹیریا کیا بنایا ہوا ہے؟ مثلا سکسیسفل لائف ذرا لکھیے کس کو کہتے ہیں؟ اچھی جاب، اچھا گھر، اولاد، اچھی زبردست ماڈل کی گاڑی، اور دنیا میں نیک نامی وغیرہ وغیرہ. یہ مین میڈ، سیلف میڈ، انسانوں کے بنائے ہوئے معیار ہیں. یہاں ان میں سے ایک بات بھی نہیں لکھی ہوئی کہ جس کو کامیابی کہا جاتا. ہمارے نزدیک یعنی دنیاوی نقطہ نظر سے جس کے پاس اس لسٹ میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، یعنی فوز العظیم جس کو آپ کہیں گے، اس میں یہ سارے عنصر پورے ہونے چاہیے. اچھی ایجوکیشن، اچھی جاب، یعنی ایجوکیشن کے بعد پھر شادی، پھر بچے، پھر گھر، گاڑی، اور اسی طرح کی کچھ اور لگژریز. تو ایسا شخص کیا ہے؟ فوز عظیم پانے والا. اور اگر اس میں سے کوئی ایک چیز نہیں تو وہ کیا؟ انتہائی بد قسمت اور بد نصیب. اور پھر لوگ اسی ایک چیز کو پکڑ کے، ساری چیزیں ہوں کوئی ایک نہ ہو، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، کچھ ایک نہیں، بس مس ہو گیا. پھر خود بھی سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، لوگ بھی ہائے ہائے مچاتے ہیں، اور پھر رونا دھونا کہیں ختم نہیں ہوتا. ساری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری. اگر سب کچھ ہے اور صرف ایک بچے نہیں ہے مثلا، تو کہتے ہیں ہائے بیچارہ کیا بدقسمت ہے. یعنی کوئی ایک کمی ہو جائے تو وہ فوز العظیم کا گراف گر جاتا ہے بندوں کا بنایا ہوا. لیکن اللہ کے ہاں یہ ساری بھی نہ ہو تب بھی انسان کامیاب ہے اگر آخرت اچھی ہے اس کی اور وہ اللہ کا دوست ہے. اس کے لیے دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے خواہ اس سے سب کچھ چھن جائے. رات میری بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہ ابھی واپس آئے ہیں وہاں سے پاکستان. یہ جو ریلیف کا کام ہو رہا تھا تو وہ یہاں سے آف لے کے کچھ دن کے لیے گئے تھے. تو بتا رہے تھے کہ میں اتنی جگہوں پہ وہاں پھرا ہوں اور جو بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ وغیرہ مختلف پیشنٹس کی کہتے ہیں سارے سفر میں مجھے صرف ایک شخص، واحد صرف ایک شخص ایسا ملا جس کا مظفر آباد میں گھر تھا اور گھر، گاڑی، سب کچھ، دنیا کی ہر نعمت، اچھی جاب، بچے وغیرہ سب. اور کہتے کہ وہ گھر بھی گر گیا، گاڑی واڑی سب کچھ، یعنی کہ کچھ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ بچے بچ گئے، شاید وہ کہیں اور ادھر ادھر جابس پہ تھے. کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ ملا اور وہ کہنے لگا میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری جان بچا دی، اور اللہ نے مجھے جس امتحان میں ڈالا ہے میں اس پہ بہت راضی ہوں. اگر اس نے مجھ سے سب کچھ بھی لے لیا ہے تو میرے دل میں ایک دفعہ بھی شکوہ نہیں آیا اور نہ میرے دل میں کوئی غم ہے. میں شکر کرتا ہوں اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اور میں انشاءاللہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گا.
اور کہتے ہیں کہ اتنا سکون تھا اس کے چہرے پر، اتنی خوشی، کہتے کہ اتنے انسانوں سے ملنے میں صرف ایک بندہ ایسی بات کرتا ہوا دکھائی دیا جو اتنا ہوپ فل اور اتنا پرسکون کہ میرے ہاتھ پاؤں تو باقی ہیں، میں پھر کام کر سکتا ہوں، پھر محنت کر سکتا ہوں، گھر باقی رہیں، چیزیں باقی رہیں، جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں کچھ زندگی دے دی، صحت دے دی، مہلت دے دی، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے اپنی آخرت کا اصل گھر بنانا چاہیے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ چیزیں تو جانی تھی چلی گئیں، لیکن اس شکر کے ساتھ جو اجر باقی رہے گا اور اس سے زیادہ بہتر ملے گا، وہ تو وہی اصل بڑی کامیابی۔ تو اس کے لیے سوچ کا درست ہونا بے حد ضروری ہے، ہمارے معیار درست ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم دنیا میں بھی نقصان میں ہیں کہ ہر وقت روتے دھوتے رہیں اور آخرت کے اعتبار سے تو معلوم نہیں کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ایسے راضی ہونے والے اللہ کی نعمتوں پر جن کے لیے اللہ نے یہ سارے وعدے کیے، ان کو دنیا میں بھی جنت کی خوشخبریاں مل گئیں۔ عشرہ مبشرہ آپ دیکھیں، ایک نہیں کئی ایک احادیث آتی ہیں، اس لیے میں چاہوں گی کہ عشرہ مبشرہ پر کوئی کتاب آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اور نہ صرف یہ کہ مرد حضرات ہیں بلکہ خواتین بھی ہیں، یعنی صحابیات ہیں مبشرات جن کو خوشخبریاں ملی دنیا میں جنت کی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یہ نہیں کہ دین کی طرف آنے سے اور نیکی کی طرف آنے سے صرف آخرت بنتی ہے، دنیا میں بھی نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس پر شکر گزاری کا جذبہ آتا ہے، اور اسی کے وجہ سے پھر آخرت میں بھی انسان کو سب کچھ مل جائے گا۔ اور یہ کتنا بڑا وعدہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ بندوں کا کیا ہوتا ہے، بندے ایک دن وعدہ کرتے ہیں، اگلے دن سوری کر دیتے ہیں، ایک دن کچھ کہیں گے، اگلے دن پھر جائیں گے۔ لیکن اللہ کی بات، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی بات بالکل نہیں بدلے گی، یقین کے قابل ہے یہ بات کہ اصل خوشخبری اسی میں ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کو یہ سب کچھ ملنے کے باوجود، یہ اصل میں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو نبوت ملی، بہت بڑا مقام ملا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اللہ کا کلام آپ پہ نازل ہوتا، اور دل کی جو خوشی اور کیفیت تھی اور اطمینان، وہ سب کچھ آپ کو نصیب تھا جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کی باتیں، اور لوگوں کی باتوں میں کبھی کسی بات پر آپ کو جھٹلاتے تھے، وہ کہتے تھے لست مرسلا، تم رسول ہی نہیں ہو۔ اب ایک شخص رسول ہو، کہتے مانتے ہی نہیں تمہیں، جھٹلاتے، کبھی دھمکیاں دیتے، نکل جاؤ یہاں سے، مار دیں گے تمہیں، نکال دیں گے یہاں سے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے، یعنی مکی صورت ہے یہ، جو کچھ مکہ میں ہوتا ہے سب کو ذہن میں لے آئیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا يحزنک قولہم، ان کی باتیں تمہیں بالکل غمگین نہ کریں۔ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بعض اوقات آپ کو اپنے گھر میں ہر چیز میں یہ اثر ہوتی ہے، کیا دکھ دیتا ہے؟ لوگوں کی باتیں، لہٰذا پھر آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا، کیونکہ لوگ چھوڑتے نہیں۔ لوگوں کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ان کی عقل کہیں چلی جاتی ہے کہ وہ بھی کسی ایسے موضوع پر بات نہیں کرتے کہ جس میں کسی نعمت یا پانے کا کوئی ذکر ہو۔ وہ جس کے پاس بھی بیٹھیں گے ایسی باتیں کریں گے کہ جس میں گویا کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں، ہر ایک کی دکھتی رگ پہ ہی ہاتھ رکھیں گے، اس سے وہ موضوع چھیڑیں گے جس سے اس کا دل تڑپے۔ تو یہ ایک نیگیٹو سوچ جو ہے یہ ہمیشہ دوسروں کو پریشان کرتی ہے، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں، یعنی یہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور مجنون کہتے ہیں اور ساحر کہتے ہیں اور شاعر کہتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا باتیں بناتے ہیں، یہ آپ کو بالکل غمگین نہ کریں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس، اللہ کے لیے۔ سورۃ المنافقون میں آتا ہے آیت 8 میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کی باتوں سے کسی کی عزت نہیں جاتی، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو نہیں پتہ چلتا عزت کا اصل مفہوم۔ عزت کس کو کہتے ہیں؟ عزت وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کے حملے یا کسی کے نقصان یا کسی بات کو اپنے سے ہٹا سکے یا دور کر سکے، یعنی بزرگی، اقبال،
قدرت، غلبہ، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اور مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ کے پاس ہے سب کچھ، اور سب سے بڑی شان اللہ ہی کی ہے. بندہ تو بندہ ہے، بندوں کے ساتھ تو اونچ نیچ ہوتی رہے گی. اور دیکھا جائے اگر تو لوگ تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے. باتیں بنانے پہ آئیں تو باتیں بنانے والے تو ہر گھڑی اللہ پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں. یہ فلاں کی ناک ایسی کیوں ہے، فلاں کی آنکھ ایسی کیوں ہے، فلاں کی شکل ایسی کیوں ہے، اس کا قد اتنا کیوں ہے، اور کسی اور کے اوپر بھی، اور پھر اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر بھی باتیں بناتے رہتے ہیں. آخر میرے ساتھ ہی اللہ نے یہ کیوں کیا، مجھے یہ کیوں نہ ملا، مجھے وہ کیوں نہ ملا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے خلاف ایک شکایتی رویہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سی چیزوں میں لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی باتوں کا، کتاب کا، رسولوں کا، اس کے طریقوں کا، اس کے فیصلوں کا، اس کی حکمتوں کا. تو اگر کوئی اللہ کے بارے میں باتیں بنا لیتا ہے، رسول پہ باتیں بنائی گئیں، اہل ایمان کے مذاق اڑائے گئے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اگر ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہماری شان پہ کیا اثر پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ان العزت للہ جمیعا، عزت کا مالک تو اللہ ہے. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، ان کے حال جانتا ہے، ان کے افعال، ان کے عزائم سب اس کو پتا ہے. اور وہ جو ہے نا سبحان ربک رب العزت اما یصفون، تو رب العزت ہم بولتے نہیں عام زبان میں، تو اصل عزت رب کے لیے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سنو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. پھر اس کی ملکیت تامہ کا ذکر ہے. تامہ کس کو کہتے ہیں؟ تمام، ہر چیز اس کی. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور کس چیز کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کی. یعنی وہ سوچیں تو صحیح کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو یہ دوسرے شریکوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یدعون کا معنی یعبدون ہے، یعنی عبادت کر رہے ہیں، یہ پکار رہے ہیں، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. شرکا یعنی بت وغیرہ یا جس کو بھی شریک بنایا ہوا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے اور یہ ان کے پاس جا رہے ہیں مانگنے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر ظن کی، گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر اندازوں سے کام لے رہے ہیں. خیر صاد، خرس کہتے ہیں پھلوں کا اندازہ کرنے کو، جو درختوں پہ لگے ہوتے ہیں نا. کھڑی فصل جب بکتی ہے نا تو اس کا بھاؤ کس بنیاد پہ لگتا ہے؟ اندازے پہ. تول تھوڑی سکتے ہیں، اب درختوں پہ پھل لٹکے ہوئے اور سب گنے بھی نہیں جا سکتے. کبھی دیکھا آرچڈ وغیرہ کوئی پھل والا پودا دیکھا ہے نا؟ اگر آپ اس پہ کھڑے ہو کے گننا شروع کریں کہ اس پہ کتنا پھل ہوگا، نہیں گنا جا سکتا. چلو ایک پودا کسی طرح گن ہی لے کسی حال میں، تو سارے باغ کو گننا بہت مشکل ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ موٹا موٹا ایک درخت کو گنتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں. اچھا آدھے کر لیا، آدھا 4 حصے کر لیے، اس کے ایک حصے کا اچھا اتنا، اس کا اندازہ اتنا، اور اتنے 100 درخت ہیں تو ان کا اتنا ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں. یہ جو ایسٹیمیٹ لگانا ہے اس کو خرس کہتے ہیں عربی میں. تو یخرسون کا معنی ہوتا ہے قیاس سے بات کرنا، محض ایسٹیمیٹ لگانا، صرف تکے لگانا، یعنی بس ان کا خیال ہے. اور خرس صحیح بھی ہو جاتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے، اور یہاں غلط خیال ہے، غلط کے معنوں میں آیا. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو بھی پیروی کر رہے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کے اور شریکوں کی. یہاں ما جو ہے نا دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیا کے معنوں میں بھی اور جو کے معنوں میں بھی. یعنی کیا ہے وہ چیز جس کی پیروی کر رہے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کے، جب ہر چیز اللہ کی ہے. اور دوسری طرف اور جو بھی یہ پیروی کر رہے ہیں پھر اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی، وہ سب کیا ہیں؟ بے حقیقت چیزیں ہیں. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر اندازے سے باتیں کر رہے ہیں، بس تکے لڑا رہے ہیں کہ فلاں دولت کی دیوی ہے اور فلاں رزق کی ہے اور فلاں اولاد کی ہے. یہ سب ان کے محض وہم و گمان ہے، خیال ہے، حقیقت کچھ نہیں. هو الذی جعل لکم اللیل، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. آپ دیکھیں کیا خوبصورت اندازہ ہے. ایک دفعہ شرک کی تردید ہوتی، پھر اللہ کی قدرت کی بات ہوتی، پھر کسی غلط خیال کی تردید ہوتی، پھر قدرت کی بات ہوتی.
هو الذی جعل لکم اللیل، اس اللہ کو چھوڑ کے تم اوروں کی طرف مائل ہوتے ہو جس نے رات بنائی. کیسی بنائی؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ. یعنی اندھیری رات بنائی کہ جس میں تم آرام کر سکو. والنہار مبصرا، اور دن بنایا روشن. مبصر جو ہے یہ اصل میں فاعل ہے اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، دیکھنے والا یا دکھانے والا، روشن کے معنوں میں، یا روشن کرنے والا. یعنی دن جو ہے وہ رات کے مقابلے میں روشن ہے اور رات اندھیری. اب آپ دیکھیے کہ یہاں رات کی صفت نہیں بتائی گئی. رات کی صفت یہاں کیا؟ مظلم، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. اور دن کی صفت بتائی گئی، کام نہیں بتایا گیا. اب اس میں غور و فکر کا زیادہ موقع ملتا ہے نا. اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم کام کرو. اب آپ دیکھیے کہ دن روشن ہے، یہ روشن کرنے والا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں دریا بہہ رہا ہے. مثلا دریا تو نہیں بہتا نا، کیا بہتا ہے؟ پانی. لیکن آپ کہتے ہیں دریا بہہ رہا ہے. اسی طرح دن روشن کر رہا ہے، حالانکہ دن خود روشن ہے، کر نہیں رہا کیونکہ سورج کی وجہ سے دن بنتا ہے. تو یہ زبان کے اسلوب ہیں. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اور دن روشن کرنے والا. تو دن سورج تھوڑی ہے جو روشن کرے گا، دن تو خود روشن ہو رہا ہے سورج کی وجہ سے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں دریا بہہ رہا ہے، یا ہم کہتے ہیں گھر آ گیا، حالانکہ آپ گئے ہیں. ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی کس میں؟ رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات، البتہ بہت سی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں، غور سے بات سنتے ہوں، سمجھتے ہوں، مانتے ہوں. اور جو سنتے ہی نہ ہوں وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر بھی رات اور دن کے بارے میں آیات ہمیں ملتی ہیں. مثلا سورۃ نبا میں آتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یہاں مبصر کہا، وہاں معاش کہا، کیونکہ بہت سی نشانیاں اور بہت سے کام ہیں. سورۃ الاسراء میں آتا ہے 12 میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اولاد بنا لی. ولد بمانا اولاد. کون کہتے ہیں؟ یہود، نصارہ، مشرکین. مشرکین کیا کہتے تھے؟ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں. سبحانہ، پاک ہے وہ، یہ ان کی بات کا رد کیا جا رہا ہے. کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی اولاد نہیں اس کو ضرورت نہیں. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے ہر ایک سے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اسے ایک بیٹا کیا کرنا ہے، یہ بیٹیاں کیا کرنی، جبکہ ہر چیز اسی کی ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ یا ان بمانا نہ کہ ہوگا، نہیں تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل. یہ بالکل بےہودہ بات ہے جو بغیر دلیل کے ہے. سلطان کہتے ہیں حجت، دلیل، برہان، زور اور قوت کو. نہیں تمہارے پاس کوئی بھی دلیل اس بات کی. کس بات کی؟ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں ہو؟ ایسے ہی اندازے سے باتیں کرتے رہتے ہو. کیونکہ یہ اللہ کی اولاد بنانا بھی کیا ہے؟ دراصل شرک کرنا. تو اس شرک کی اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں، اور نہ کوئی کائنات میں دلیل ہے. بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اس بات پر کہ اس کی طرف کسی کو بطور اولاد کے منسوب کیا جائے، خاص طور پر بیٹا. سورۃ مریم آیت 88 سے 95 میں آتا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. یہ اتنی سخت بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے، کیونکہ آسمان و زمین میں اس بات کے سمانے کی جگہ ہی کوئی نہیں، کوئی قبول ہی نہیں کرتا. پوری کائنات میں سے کوئی چیز اسے قبول نہیں کرتی. لہٰذا یہ بات انتہائی سخت بات ہے. کیسی؟ کہ جس سے آسمان پھٹ پڑے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شک ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ بھربھرے ہو کر گر پڑے.
ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا پکارا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو ضرورت ہی نہیں کسی بیٹے کی، اس کو نہیں چاہیے. کیوں؟ هو الغنی. اور پھر ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ سارے رحمان کے سامنے بندہ بن کے آتے ہیں، بیٹا کوئی نہیں، سب بندے ہیں اس کے. لقد احصاہم، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے. وعدہم عدا، اور ایک ایک کو شمار کیا ہوا ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ہر ایک ان میں سے قیامت کے دن اکیلا اکیلا آئے گا اور آ کر اپنا حساب دے گا. کوئی اس کا لاڈلا نہیں کہ جسے وہ چھوڑ دے. قل کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. یہ کون سا جھوٹ ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے کی طرف، کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ایسے لوگ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ متاع فی الدنیا، اتنا بڑا ظلم کر کے کہ جس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، جس سے زمین شک ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ دنیا میں مزے کر رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں نا، ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ اتنی سخت بات ہے کہ جس سے آسمان پھٹ پڑے، لیکن کوئی نہیں پھٹتے آسمان، تو نہیں شک ہوتی زمین اس بات سے. کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہر ایک کو، چاہے وہ غلط بات ہی کیوں نہ کرے، اتنی سخت بات کیوں نہ کرے کہ جس سے آسمان پھٹ پڑے، پھر بھی اس کا تحمل ہے، تھامے ہوئے ہے ہر چیز کو، اور مہلت دے رہا ہے سب کو جینے کی. کیونکہ دنیا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایکچولی یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں نا کہ جو دنیا کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک کسی کو دنیا ملنا بہت بڑی بات ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں شخص اگر یہ بات بہت غلط ہے اور وہ تو ایسی بات کر بھی رہا اور اس کے باوجود دنیا ملی ہوئی ہے اس کو، تو اس کا مطلب وہ صحیح ہے. کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا پیمانہ کیا ہے لوگوں کے پاس؟ اگر وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے معیار پہ پورا اترا ہے کامیابی میں، تو پھر تو اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. ان سب لوگوں کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ ان کو جو کچھ ملا ہے وہ کیا ہے؟ دراصل متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا متاع ہے، حقیر سامان. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان سب کو واپس لوٹنا ہے مرنے کے بعد. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو چکھائیں گے عذاب شدید. کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے ہیں. ان کے کفر کی وجہ سے ان کو سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کو. تو کس چیز کا انکار؟ حق کا انکار. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور پڑھ سنائیے ان پر خبر نوح علیہ السلام کی. نبأ کون سی خبر؟ اہم خبر، اہم واقعہ ہے نوح علیہ السلام کا. اور وَاتْلُ کہہ کے کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ سنائیے انہیں، ان کفار مکہ کو، خبر نوح علیہ السلام کی. کیا خبر؟ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا. کیا؟ یا قوم، اے میری قوم، ان کانا، اگر ہے، کبرا، بڑا، بھاری، شاق، گراں، ناگوار، علیکم، تم پر، کیا؟ مقامی، میرا مقام، میرا قیام، میرا کھڑا ہونا، وتذکیری، اور میری تذکیر، میرا تذکیر کرنا یعنی یاد دہانی کرانا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، یعنی اللہ کی آیات پڑھ کے تم کو نصیحت کرنا، اچھی باتیں یاد کرانا، اللہ کی طرف بلانا تم پہ بہت گراں ہے، بڑا بھاری ہے، بڑا شاق ہے. فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے. یعنی اگر تمہیں شاق گزرتا تو پھر جو تم چاہتے ہو کرو، لیکن میں ڈرتا نہیں تمہاری مخالفت سے، میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، میرا کچھ نہیں بگڑتا. فاجمعوا امرکم، اجمعوا کا لفظ کس سے ہے؟ جمع کرنے سے. جمع کر لو اپنا کام، اپنا فیصلہ. اجمعوا کا لفظ نا اجماع سے ہے. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ کسی رائے پہ لوگوں کو متفق کرنے کے لیے اکٹھا کرنا.
ایک رائے ہونے کے لیے یا یک رائے ہونے کے لیے لوگوں کا جمع ہونا، اور اسی سے پھر اس کا معنی کیا گیا کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا. اجمعوا امرکم، پکا فیصلہ کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، مل کے فیصلہ کرو، تم بھی وشرکاءکم، اور تمہارے شریک بھی. کس بات کا؟ یعنی میرے خلاف جو بھی چال چلنی. ثم پھر لا یکن امرکم، نہ ہو تمہارا فیصلہ میرے بارے میں، علیکم تم پر، غمتن چھپا ہوا، مبہم مشتبہ، دشوار، پوشیدہ، تاریک. غمہ کا لفظ غیم سے ہے. غیم اور غمام کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو. تو غمام کیوں ہوتا ہے؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کیونکہ سورج کو چھپا جاتے ہیں. اسی سے لفظ غم ہے. غم کیا کرتا ہے؟ دل پہ چھا جاتا ہے، ہر چیز بلا دیتا ہے، انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے. تو مراد کیا ہے؟ تم سب میرے خلاف جمع ہو جاؤ، اور جو تم نے فیصلہ کرنا ہے اس کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے کرو. فیصلے کا کوئی کارنر، کوئی حصہ، کوئی پہلو تشنا نہ ہو. ثم اقضوا الیہ، پھر اس فیصلے کو میرے خلاف نافذ بھی کر لو، میرا قصہ چکا دو. ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، کوئی انتظار نہ کرو. یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جس کو اپنے کام کی سچائی پر پورا یقین ہو، اور پیغمبر کے لیے یہ یقین بہت ضروری ہے. اور پھر جو بھی اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلانے والے کے پاس اس طرح کا یقین بے حد ضروری ہے. کیا کہ سب نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. ساری دنیا بھی مل کر اگر کسی کو نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا. سورۃ ہود میں آتا ہے 54 سے 56 میں، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. سب مل کے چال چلو میرے خلاف جو چلنی، مجھے بالکل مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے. یہ ہے خالص توحید. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے اولیاء کسی سے ڈرتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، وہ اپنی باغیں اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر کوئی چیز بظاہر ان کے حق میں ہو رہی ہے تو بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی چیز بظاہر حالات میں ان کے خلاف جا رہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے، ہماری بھلائی اسی میں، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلوں پہ انسان کیوں راضی ہو؟ وجہ. اور کب راضی ہو سکتا ہے؟ جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ علم والا ہے. دیکھیے کہ اکثر ہم لوگ قضاء و قدر کے معاملے میں شکوے کرتے ہیں، یعنی اس صورت کا موضوع جو ہے اہم قضاء و قدر ہے. یہ کیوں ہو گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس نے نقصان کیوں دے دیا؟ وہ بات میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوئی؟ میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا مثلا؟ اور اس کے پھر اسباب مختلف لوگوں کو بناتے اور بتاتے رہتے ہیں. کتنی بھی ناگوار چیزیں جو زندگی میں آتی ہیں، ان سب چیزوں میں ہم وقتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں، اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. مومن اپنے لیے ہر حالت کو کیا سمجھتا ہے؟ حسنیین، بھلائی سمجھتا ہے. اللہ اس پہ ظلم نہیں کر رہا. دیکھیے زندگی میں کتنی چیز ہوتی ہے نا جن کی انسان تمنا کرتا ہے اور انسان کو نہیں ملتی، اور پھر انسان سیلف پٹی کا شکار ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا، بس جلدی یہ کام ہو جائے. اور یہ چیز باقی سب کو مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی، اور اس وقت انسان بے صبرا ہونے لگتا ہے. لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ، کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی نا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اس نے اسی وقت پہ ہونا، اس سے پہلے آپ جو مرضی کر لیں، نہیں ہو سکتی. اچھا
پھر کیا چیز آپ کو صبر میں رکھے، اطمینان میں رکھے؟ اللہ پہ توکل، بھروسہ۔ وہ کیسے آئے؟ جب یہ یقین آئے کہ اللہ کا علم ہر چیز سے زیادہ ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اور اگر کسی چیز کے آنے میں میری ذات تک تاخیر ہو گئی یا وہ مجھے نہیں ملی جو میں چاہتا ہوں، تو اس میں ضرور میری کوئی بھلائی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ نے اسی میں تمہاری بھلائی رکھی ہو۔ ہماری ماں ہمارے لیے کبھی برا نہیں چاہتی، کوئی ماں اپنے بچے کے لیے برا نہیں چاہتی، چاہے وہ بچوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اکثر بچوں کو برا ہی لگتا ہے۔ ہاں دیکھیں نا، آپ جو کچھ ان کو سمجھاتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں خوش ہوتے، لیکن بڑے ہو جاتے ہیں جب خود ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر قدر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں صحیح کرتے تھے، اگر آپ ہمیں نہ ڈانٹتے اور نہ پڑھاتے اور نہ سختی کرتے تو ہم بگڑ چکے ہوتے۔ تو اسی طرح باقی چیزوں میں بھی انسان کو بعض اوقات اللہ کے فیصلے نہیں سمجھ آتے، وہ جلد بازی کرتا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کب کیا ملنا چاہیے۔ اور یہاں بھی پیغمبروں کے اندر یہ ساری کیفیات اعلیٰ ترین درجے میں ہوتی ہیں، کسی کا خوف نہیں، اللہ پہ بھروسہ اور توکل اور انتظار اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی آخری دور میں تقریباً اتری ہوئی صورتوں میں سے ہے جب مخالفت اپنے زوروں پہ تھی، جسمانی اذیتیں بھی، اور ہر لحاظ سے ستایا جا رہا تھا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ تو اس وقت ان صورتوں میں پچھلے پیغمبروں کے واقعات کا ذکر کر کے آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں۔ نوح علیہ السلام کا کردار دیکھیں، اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ کتنا طویل ہے، 950 سال کا کام ہے جس کو آپ ایک آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ نبأ نوح کیا ہے؟ اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، تو پھر ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانو، اور جو کچھ میرے خلاف کرنا ہے کرو۔ فعلی اللہ توکلت، تمہاری چالوں اور سازشوں کے مقابلے میں میرے پاس ایک اور ہتھیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ توکل علی اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کتنے آرام سے ان کو کہتے ہیں فاجمعوا امرکم، جاؤ سارے مل کے جو سازشیں کرنی ہے کرو، جو پلاٹنگ کرنی، جو پلاننگ کرنی، کچھ بھی کرنا کرو، خود بھی جاؤ وشرکاءکم، اپنے شریک بھی لے جاؤ، اور پھر ایسا فیصلہ کرو جو تم سب کو اچھی طرح پتا ہو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، کوئی جھول نہ اس فیصلے میں، بڑا صاف واضح کلیئر کٹ ہو۔ اور پھر صرف فیصلہ ہی نہیں کرو، ثم اخضعوا الی، اس فیصلے پہ عمل بھی کر لو۔ اتنی جرت کس میں ہو سکتی ہے؟ جو واقعی یہ سوچتا ہو اور اس کا ایمان ہو کہ ہر نفع اور نقصان اللہ کے پاس، ہر چیز کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں، صرف وہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، جتنی جلدی کرنا چاہتے ہو کر لو۔ فإن تولیتم، لیکن اپنا بھی سوچ لینا، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو اور میری تذکیر کو سمجھتے نہیں، فما سألتکم من اجر، میں نے تم سے کیا مانگا ہے؟ کچھ بھی اجر نہیں مانگا، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ نبوت کا مقصد مال کمانا نہیں ہے، یا یہ کہ میں نے تم سے کچھ مال نہیں مانگا کہ جس کا بوجھ تم پہ پڑ گیا اور اب تم کہتے ہو کہ جلد اس سے جان چھوٹے کہ ہمارا بوجھ ہلکا ہو۔ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ کس کام کا اجر؟ تبلیغ کا اجر، مقامی و تذکیری بآیات اللہ کا اجر، اور اس ساری ایفرٹ کا صلہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ تم دے بھی کیا سکتے ہو، تم دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی نوکری ہے، یہ اللہ کے دین کی خدمت ہے، اور اللہ کے دین کی خدمت کا اصل صلہ بندے نہیں دے سکتے، وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس لیے ہر دین کے خادم کو صلے کی توقع اللہ ہی سے رکھنی چاہیے، اور اسی سے انسان کے اندر یقین اور ایمان اور اعتماد اور توکل پختہ ہوتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، یعنی تم مانو یا نہ مانو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، میرا ثواب اللہ کے پاس جمع ہوتا رہے گا، اور جو مجھے حکم ملا ہے میں وہی بن کے رہوں گا، من المسلمین۔ اور اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذ قال له ربه اسلم
قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب سب کچھ مل گیا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ملکہ سبا بلقیس جب مسلمان ہوئی تو کیا کہا؟ رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. تو سلیمان علیہ السلام کا بھی دین اسلام تھا. حواریوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام سے؟ واشہد بأننا مسلمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. سورۃ الحج میں آتا ہے هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل وفی ھذا لیکون الرسول علیکم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس وامرت ان اکون من المسلمین. لیکن آج افسوس یہ کہ مسلمان اس پہ راضی نہیں کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں یا مسلمان کے نام سے پہچانے جائیں، حالانکہ ہمیں کیا حکم ملا؟ امرت ان اکون من المسلمین، مسلم بننے کا حکم ہے، فرما بردار بننے کا، اس رب کے آگے جھکنے کا جس کے آگے ساری کائنات جھکی ہوئی ہے، اور مکمل فرما بردار اور مسلم ہی ہوتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. اصل میں یاد ہے آپ کو مسلم کون ہوتا ہے؟ میں نے اس کا لغوی معنی بتایا تھا، وہ اونٹ جس کے ناک میں نکیل ہو اور اس کا مالک اس سے جدھر لے جانا چاہے وہ ادھر ہی چلی جائے. یعنی اپنا آپ، اپنا ناک عزت کی علامت، اپنی عزت، اپنی سوچ، اپنی ہر چیز، اپنا اختیار، اپنی کچھ سب اللہ کے حوالے کر دے. اگر اس کا میرے لیے یہی فیصلہ ہے تو مجھے اس فیصلے کو قبول کرنا، اور یہی چیز پھر انسان کو اطمینان دیتی. فَكَذَّبُوهُ، تو ان سب نے اس کو جھٹلا دیا، سب سن سنا کے کوئی نہ مانی بات. فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. کس چیز سے؟ ڈوبنے سے، غرق ہونے سے، جس میں باقی قوم ڈوبی. وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے 80 لوگ، فی الفلک کی کشتی میں بٹھا کے. وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنا دیا ہم نے ان کو. کن کو؟ باقی رہنے والوں کو. کیا؟ خلائف، جانشین، قائم مقام. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، پیغمبر کی کوئی بات نہ مانی تھی. وہ جو سارے اکٹھے ہو کے پیغمبر کے خلاف سازش کرنے والے تھے، یہ تھا ان کا انجام کہ سب کو طوفان نے آ کے ڈبو دیا. فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا. جنہیں ڈرانے کے لیے پیغمبر آیا اور وہ ڈراتے رہے، دیکھو پھر بالآخر ان کا انجام کیا ہوا، کیا نتیجہ نکلا. ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے، اٹھایا ہم نے، من بعدہ، اس کے بعد. کس کے؟ نوح علیہ السلام کے بعد. رسولن، کئی رسول. کون کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، بہت سے پیغمبر. الی قومہم، طرف ان کی قوموں کے. ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے. فجاؤہم بالبینات، پھر وہ لائے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں، معجزات، دلائل. فما کانوا لیؤمنوا، نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے، نہ مانے. کیوں؟ بما کذبوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا بھی اس کو، من قبل، اس سے پہلے. شروع میں جو جھٹلا دیا، اب تو مان کے دینے والے ہی نہیں تھے، اب تو انا کا مسئلہ بن گیا. ایک دفعہ کا انکار ہمیشہ کا انکار بن گیا. دیکھیے یہ انسان کی کمزوریوں میں سے بہت بڑی کمزوری ہے. کیا؟ کہ جب وہ کسی چیز پہ اڑ جائے بعض اوقات تو اڑ ہی جاتا ہے، چاہے اس کو حق نظر بھی آ رہا ہو، سچائی دکھائی بھی دے رہی ہو، پھر بھی وہ اس سے باز نہیں آتا. اور انسان کا امتحان بھی یہی ہے، جو اپنے نفس کے شر سے بچ گیا، اپنے دل کی تنگی سے، وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہونے والے. انتہائی مشکل ہے یہ جملہ بولنا کہ I was wrong، پہلے مجھے پتا نہیں تھا. بے حد مشکل جملہ ہے. ان کی مصیبت یہی بنی
کہ شروع میں جلدی کی، بغیر سوچے سمجھے جھٹلا بیٹھے، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا. ابھی انہوں نے علمی احاطہ ہی نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، نہ کر بیٹھے، اور جب ایک دفعہ نہ کر دی تو پھر وہ نہ ہاں میں بدلی ہی نہیں، اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ تھے. کذالک، اسی طرح، نتبع، ہم مہر لگا دیتے، علی قلوب المعتدین، معتدین کے دلوں پر. کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ جیسے ان کی لگی تھی ایسے ہی بعد میں آنے والے باقی سب لوگوں کو بھی لگ جاتی. کیا؟ مہر. کیونکہ اگلے پچھلوں کا حال تو ایک ہی ہے. اور کون ہیں یہ لوگ؟ علی قلوب المعتدین، حد سے بڑھنے والے، اعتداء کرنے والے. معتدی کی جمع ہے، متعدی کی نہیں. عین پہلے ہے، تے بعد میں ہے. معتدی، معتدی کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے نفس کی خواہش کی تعمیل میں حق اور انصاف کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہو. کیا کہا میں نے؟ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے حق اور انصاف کی حدوں سے پار نکلنے والا ہو. اس پہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ ایسا شخص کہ جس کو صرف اپنی خواہش نفس کی تکمیل کا پتہ ہو، جس کو بس صرف اپنی مرضی کرنا ہو، اس سے زیادہ اسے کسی چیز کا علم نہ ہو، اس سے زیادہ وہ کسی اور چیز کو خاطر میں نہ لاتا ہو. تو معتدین کے دلوں پہ مہر لگ جاتی. کیسے ہوتا ہے یہ کام؟ کیسے ہوتی ہے مہر؟ وہ کیوں لگتی ہے؟ ذرا اس کو ریلیٹ کریں آپس میں. حد سے بڑھنے والا ایک شخص ہے اور اللہ نے اس کے دل پہ اب مہر لگا دی ہے. اب وہ بات مان کے نہیں دے گا، اب اس نے ماننا ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں اپنے نفس کو پوچھتے ہیں. وہ نفس کے بندے ہیں، نفس کے غلام ہیں، اور نفس کی غلامی میں انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ مان گئے تھے اور کچھ نہیں مانے تھے. تو مانتا وہ ہے جو خود کو توڑے، کہا میں غلط ہوں، اس کو بات سمجھ میں آنے لگتی. اور جو اپنی غلطی نہ مانے، وہ دوسرے کی سچائی کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، خواہ وہ روز روشن کی طرح ہی کیوں نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.